پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک اس کی ریڈنگ کی تھی، اب ہم یہاں سے عیدین سے اس کی ریڈنگ کرنی شروع کرتے ہیں۔ عیدین عید کی جمع ہوتی ہے۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک ہوتی ہے عید الفطر اور دوسری ہوتی ہے عید الاضحیٰ۔ رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو جو عید منائی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو جو عید منائی جاتی ہے اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اسلام میں خوشی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ تہوار ایک طرف تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور نادار یعنی مستحق مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ کس طرح سے نادار مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں؟ کیونکہ عید الفطر جب منائی جاتی ہے تو اس سے پہلے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے جو کہ مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تہوار مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا عملی مظاہرہ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ کب منائی جاتی ہے؟ یکم شوال کو۔ رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں، مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ دیں۔ فطرانہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے۔ مالی امداد ہے یعنی کہ روپے پیسے کی صورت میں جو مدد کی جاتی ہے اسے مالی مدد کہتے ہیں، جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکین جس کی ماں نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر یعنی کہ فطرانہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ، پیچھے ہم نے عید الفطر کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ کس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی کوئی قیمتی یا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ خواب جو تھا وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ انہیں 3 دن ہی مسلسل یہ خواب آتا رہا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ میری کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے سب سے قیمتی ہے، تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ جب انہوں نے قربان کرنے کے لیے جو چھری تھی جو وہ ان کے گردن پر چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا جو ہے وہ ان کی جگہ پر بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ بچ گئے اور اس دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اس واقعے کی یاد میں ہم لوگ یہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا جان و مال یعنی ان کی جان اور ان کا مال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو، یعنی کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ آسانی سے قربانی کر سکے۔
قرض لے کر قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ ہاں جی، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کا، دوسرا غریبوں کا، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ اپنا جو قربانی کر رہا ہے اس کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے باہمی اخوت یعنی بھائی چارہ اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ عیدین کے آداب یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے کچھ آداب ہیں کہ کس طرح یہ عیدیں ادا کرنی چاہیے، عیدیں منانی چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت نبوی ہے۔ ٹھیک ہے، نہانا، صاف کپڑے پہننا، صاف یا پھر نئے اور خوشبو لگانا سنت نبوی ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں، اور اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ عام نماز میں جتنی تکبیریں ہوتی ہیں اس سے کچھ زائد تکبیریں جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت یعنی بھائی چارے، ہمدردی اور قربانی کا درس ہوتا ہے۔ نیکی اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی، خوف کی تلقین کی جاتی ہے، نیکی کا سبق دیا جاتا ہے۔ خطبہ کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ خطبہ کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یعنی مسلمان امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ امت مسلمہ کے لیے۔ اب ہے عیدین کی معاشرتی اہمیت، یعنی عیدین کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں مطلب ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو یعنی ناراضگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں تو اسے اجتماع کہتے ہیں۔ اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ اتحاد یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا۔ ٹھیک ہے، اتفاق اور اتحاد، مل جل کر رہنا، اکٹھے رہنا۔ عید کے موقع پر سب بچے، مرد، خواتین اور بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ کون کون نیا لباس پہنتے ہیں؟ تمام بچے، مرد، خواتین، بوڑھے، تمام لوگ جو ہیں وہ نیا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے یعنی تاکید کی گئی ہے۔ صاحب حیثیت جو مطلب کہ اس قابل ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے، کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ ان کو غریبوں اور محتاجوں کا فطرانہ دیں اور قربانی کا گوشت بھی دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں یعنی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے
اور سمجھ بھی لیا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے بھی اس کو پڑھنا ہے اور اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے درست جوابات پر نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا سوال حل کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ آپ لوگ اپنی کتاب کھولیں اور اس پر نشان لگائیں۔ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ ہاں جی، کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ نماز جمعہ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں کتنی فرض رکعات ہوتی ہیں؟ کتنی فرض رکعات ہوتی ہیں نماز جمعہ میں؟ نماز جمعہ میں کتنی فرض رکعات ہوتی ہیں؟ 2، 3، 4 یا 6؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 3 دن کے، ہفتہ بھر کے، مہینہ بھر کے یا سال بھر کے؟ کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہفتہ بھر کے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ کب منائی جاتی ہے عید الفطر؟ 1 شعبان کو، 1 رمضان کو، 10 ذی الحج کو یا پھر 1 شوال کو؟ کب منائی جاتی ہے؟ 1 شوال کو عید الفطر۔ عید الاضحیٰ کن کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے نشان لگا لیے، کتاب پر ساتھ ساتھ نشان لگائیں۔ چلیں اب اس کی خالی جگہ حل کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کو بغیر ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کس کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا؟ شرعی عذر کے بغیر، ٹھیک ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے۔ کس دن کو؟ جمعہ کے دن کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ فطرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ کس کی قربانی پیش کی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ کون کون سے جانور قربان کرتے ہیں ہم؟ بکرے، گائے، دمبے وغیرہ، اونٹ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اب کالم میچ کرتے ہیں، کالم ملاتے ہیں، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں گے، ساتھ ساتھ حل کر رہے ہیں۔ چلیں، جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے کیا ہے؟ زیادہ فضیلت والا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ اب ہے مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، ملا دیا۔ چلیں اگلا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ملا دیں اس کو اس کے ساتھ۔ اب ہے عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ کب منائی جاتی ہے؟ 1 شوال کو، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ اب ہے نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے؟ ملا دیا۔ اب ہم نے اس کی مشق بھی حل کر دی ہے، اس کے سوال جواب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس کی یہ جو مشق حل کروائی ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ چلیے اللہ حافظ۔